اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم یہ سمجھیں گے کہ یہودی قوم کو اللہ تعالی کی نافرمان قوم کیوں کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے ان پر کتنے احسانات کیے اور وہ کس طرح ہر وقت ناشکری میں مبتلا رہے۔ یہ یہودی کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے ایسا کون سا کام کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کو بدبخت قوم قرار دیا؟ اور یہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں مانتے ہیں؟ یہودیوں کی مکمل تاریخ کیا ہے؟ اسرائیل دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اسرا اور ایل۔ اسرا کا معنی بندہ اور ایل کا معنی اللہ تعالی کا۔ اسرائیل کا پورا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا بندہ۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور ان کی امت بنی اسرائیل کہلائی۔ یہ وہ قوم ہے جو اللہ تعالی کے غضب کا شکار ہوئی۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے جرائم کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ پاک نے بے شمار احسانات کیے تھے، مگر یہ لوگ ہمیشہ ناشکری کرتے رہے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، مگر پھر بھی انہوں نے اللہ تعالی کی ایک نہ مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بھیجا گیا کہ وہ اللہ تعالی سے ان کے لیے کوئی ایسی کتاب لے کر آئیں جس میں ان کے لیے ہدایت ہو، مگر جب موسیٰ علیہ السلام وہ کتاب لے کر آئے تو انہوں نے کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالی نے ان سے عہد لیا کہ اس کتاب کو مانو ورنہ تم پر یہ کوہ طور الٹا دوں گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک کام یہ بھی کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں طور پہاڑ پر ٹھہرے رہے تو بنی اسرائیل نے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، جس کی سزا ان کو یہ ملی کہ 70,000 مشرک لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، مگر وہ اس حکم کو ٹالتے رہے۔ پھر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ بیت المقدس کو قوم عمالقہ سے آزاد کروائیں اور فلسطین کو اپنا وطن بنائیں، مگر انہوں نے یہ حکم بھی نہ مانا۔ تو اللہ تعالی نے ان کو ریگستان میں سزا کے طور پر 40 سال تک بھٹکائے رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی تو اللہ تعالی نے آسمانوں سے من و سلوہ بھیجا اور ایک بادل ان پر ہمیشہ سایہ کرنے کے لیے موجود رہتا تھا۔ پھر وہ من و سلوہ کھا کھا کر تنگ آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ زمین سے چیزیں پیدا کرے، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے اور ہم زمین سے پیدا کی ہوئی چیزیں کھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک یہ بھی احسان تھا کہ جب 40 سال تک ریگستان میں تھے تو بنی اسرائیل کے لوگوں کے نہ تو کپڑے میلے ہوتے تھے اور نہ ہی ان کے ناخن بڑے ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل والوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا، جن میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا مکمل پروگرام بنایا گیا تھا،
مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع فرمایا، مگر انہوں نے یہ حکم بھی نہ مانا اور ان کو بندر بنا دیا گیا۔ بنی اسرائیل حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا حق تھا۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ انہیں 40 دن سے زیادہ نہیں چھو سکے گی۔ یہ قتل و غارت کرتے تھے، لوگوں کو ظلم کا نشانہ بناتے تھے اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتے تھے۔ جس طرح یہودی اب فلسطین میں مسلمانوں پر مظالم کر رہے ہیں۔ یہودی جادو کرنا سیکھتے تھے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا ان کی فطرت میں تھا۔ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، نعوذ باللہ۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے عہد لیا تھا کہ وہ اپنوں کی خون ریزی نہیں کریں گے، مگر انہوں نے خون ریزی کی۔ یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیے، مگر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ یہودی آج بھی اپنے ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جس کا نام دجال ہے۔ ایک بوڑھے یہودی پیشوا نے اپنے انٹرویو میں کہا، یہودی اپنے مسیحا دجال کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ دجال کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اس پیشوا نے کہا، ہم دجال سے رابطے میں ہیں اور وہ جلد آنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں کو دجال کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اسلام پر ثابت قدم رہنے والا بنائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔